बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए लोगों के मुख्तलिफ़ जमातें और ग्रुप बना दिए हैं और इन्हीं जमातों में जो तक़सीम हो चुके हैं इसमें एक ख़ानदानी ज़िंदगी है और ये ख़ानदानी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी इन्हीं ख़ानदान वालों के साथ गुज़र जाती है। लेकिन आजकल हमारे ख़ानदानी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। उनके कई असबाब हैं और उन्हीं ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए लोग अक्सर आमिलों के पास जाते हैं। कोई शिकायत कर रहा है बेटा नाफरमान हो गया है, कोई शिकायत कर रहा है मेरी बीवी नाफरमान हो चुकी है, कोई शिकायत कर रहा है मेरी बेटी, कोई शिकायत कर रहा है वालिद, कोई शिकायत कर रहा है माँ। लेकिन इनके असबाब पर आज तक किसी ने ध्यान दिया है या नहीं, ये सोचने वाली बात है कि हमारी ये ख़ानदानी ज़िंदगी तबाह क्यों हो गई है। इनके कई वजूहात हैं, लेकिन जो मेरे ज़हन के मुताबिक सबसे बड़ी वजह वो दीनी माहौल का ख़त्म होना है। आप लोगों ने अपने बड़ों से ये सुन रखा होगा कि पुराने ज़माने में कुरान मजीद की तिलावत हुआ करती थी, घरों में नमाज का माहौल था, दीनी माहौल था, अदब और एहतराम था। आजकल इस ज़माने में हमारे घरों के अंदर से दीनी माहौल ख़त्म हो चुका है। कुरान पाक की तिलावत नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं, दीनी माहौल का पाबंदी नहीं। इस वजह से हमारे घरों में वो जो रहमत के फरिश्ते होते थे वो फरिश्ते नहीं आते। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आजकल लोगों ने दो चीज़ों को अपनाया हुआ है। नंबर एक मोबाइल, जिसने ख़ानदानी ज़िंदगी, प्यार और मोहब्बत, उठने बैठने, इकट्ठे खाने पीने का माहौल ख़त्म कर दिया है। जिसके साथ देखूं तो मोबाइल है, जिसके साथ देखूं तो मोबाइल है, वो मोबाइल के साथ मसरूफ़ है। कोई फिल्में देखता है, कोई ड्रामे देखता है, कोई गेम खेलते हैं। वो जो एक दूसरे के साथ माहौल होता था गाँव में, घरों में, वो माहौल नहीं है। उसके बाद नमाज का माहौल भी ख़त्म हो गया है। आप लोग अपने अपने महल्लों में जाकर देख सकते हैं, ख़ुसूसन फ़जर की नमाज में पूरे महल्ले के लोगों में 5-6 आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। बाकी मोहल्ले वाले नमाज की परवाह नहीं करते। कोई कहते मैं 8 बजे उठा हूँ, कोई कहता है मैं 10 बजे उठा हूँ, कोई कहता है मैं 9 बजे उठा हूँ, कोई कहता है मैं 2 बजे सो गया हूँ, कोई कहता है 12 बजे सो गया हूँ। अब मेरे जहन के मुताबिक चूँकि इंसान के साथ फरिश्ते होते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है वहाँ पर फरिश्ते होते हैं, जहाँ पर तिलावत होता है वहाँ पर फरिश्ते होते हैं। आजकल हमारे घरों में तिलावत और नमाज की पाबंदी के बजाय मोबाइल
اور اب تو لوگوں نے ایک پیشن بنایا ہوا ہے، جس کو دیکھوں تو اس کے ساتھ کتا ہے، کتے کے ساتھ اڑتا بھی ہے، کتے کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، کتے کے ساتھ یار میں کیا کیا بتا دوں کہ کتے کے ساتھ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ماحول بنایا ہوا ہے۔ اب کتے تو بغیر کسی عذر کے گھر میں پالنا رحمت کے فرشتوں کے نزول کو منع کرتا ہے، یعنی وہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہی نہیں ہوتے جس گھر میں کتے ہوتے ہیں۔ اور آج کل ہمارا ایک پیشن بنا ہوا ہے، ہزاروں روپیوں سے لوگ کتے خرید کر گھر لاتے ہیں، اس کے ساتھ بچے بھی کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ بڑے بھی کھیلتے ہیں، خرچہ کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پڑوس میں ایک آدمی بھوکا سوتا ہے، اپنے بچوں کو فروٹی کھلانے کا قابل نہیں ہوتا، اور اس کا دوسرا پڑوسی ہزاروں روپیوں میں کتا خرید کر لاتا ہے، اس کے لیے گوشت کا بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے دودھ کا بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اگر تم لوگ کتے پالنے کے اتنے شوقین ہیں کہ اس پر اتنا خرچہ کرتے ہو، تو یہ مجھے بتاؤ کہ اپنے پڑوسی پر 10 روپے کیوں خرچ نہیں کرتے؟ تو گھریلو اختلافات کو ختم کرنے کے لیے میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ دینی ماحول کو بنانا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا جی میرے گھر میں اتنے اختلافات ہیں، کوئی کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی تعویذ بتا دو، کوئی تعویذ بنا کر دو، کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ ہمارے گھروں کے ماحول اچھا بن سکے۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہ آج کل اس زمانے میں کوئی اتنا فارغ کہاں ہے کہ وہ جادو ٹونا منتر کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ کوئی تعویذ، کوئی جادو، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ کہ نماز کی پابندی شروع کرو، نماز پڑھنا شروع کرو، بچوں کے لیے ایک ماحول بناؤ، بیوی کے لیے ایک ماحول بناؤ، بہن کے لیے ایک ماحول بناؤ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، تاکہ ہمارے گھروں سے شیطان نکل جائے۔ فرشتے نکل جاتے ہیں اور فرشتوں کے بجائے ہمارے گھروں میں شیطان داخل ہو جاتے ہیں۔ تو شیطانوں کا کام اور کیا ہے؟ دوسروں کو لڑانا، دو آدمیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، بیوی اور شوہر کو جدا کرنا، یہ تو کام ہی شیطانی ہے۔ ورنہ تم لوگ مجھے بتاؤ کہ کیا کمی ہے؟ مال کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، گاڑیوں کی کمی ہے، کیا کمی ہے؟ کچھ بھی نہیں کمی۔ جو کمی ہے وہ دین کی کمی ہے۔ ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے گھروں میں حدیث کی کوئی کتاب رکھو، اور اس حدیث ایک عشاء کے وقت کسی بھی کتاب سے ایک حدیث پڑھاؤ، چاہے فضائل اعمال ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ ماحول بناؤ، نماز کی پابندی شروع کرو، اس کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کی کثرت، اسی طرح تلاوت، اسی طرح اور بھی بہت سے، تو ماحول بن جائے گا۔ ماحول بن جائے گا تو ہمارے گھروں میں فرشتے داخل ہوں گے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جس جگہ پر فرشتے ذکر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک گھیرا بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر، یہاں تک کہ وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ آپ کا ذکر کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جنت طلب کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو بخش دیا۔ تو جہاں ذکر نہ ہو وہاں فرشتے بھی نہیں ہوں گے، جہاں نماز نہ ہو تو وہ فرشتے بھی نہیں ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے جو تو ضروری بات ہے وہ شیطانوں کا ماحول بن جائے گا، دلوں میں فتور آ جائے گا، اور ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگے گی، حسد اور بغض سے دل بھر جائیں گے۔ تو ضروری بات ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا۔ لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ خاندانی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھروں میں دینی ماحول بناؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گی، پیار اور محبت بڑھ جائے گی۔
اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔